السلام علیکم ناظرین۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً جنوب اور مغرب کی سمت میں 100 میل کے فاصلے پر تقریباً ایک مقام ہے جو چشمہ مریسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی چشمے کے پاس ایک قبیلہ بنو مستلق آباد تھا۔ تو اس قبیلے کے سردار نے مدینے پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ سردار کا جب اس طرح کا ارادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بھی اپنے جانثار ساتھیوں کو مقابلے کے لیے تیار کیا، اور اس سے پہلے کہ یہ شخص مدینے پر حملہ کرتا، آپ بہت تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ سفر کر کے اس مقام پر خود پہنچ گئے۔ جب ان لوگوں کو خبر ملی تو ان لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کا جو سردار تھا حارث بن ابی زرار، وہ بھی بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جب آپ کا لشکر وہاں پہنچا تو بستی میں جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے صحابہ کرام پر تیروں کی بارش شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کچھ صحابہ زخمی ہوئے، لیکن خود ان کے 10 لوگ مارے گئے، اور انہوں نے پھر اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو فتح کی شکل پیدا ہوئی، اس میں اس شکست کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تقریباً 600 لوگ قید میں آئے ان کے، اور بہت سے اونٹ، بہت سی بکریاں ان کو حاصل ہوئیں، جن کے ساتھ یہ لوگ واپس ہوئے۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا حارث بن ابی زرار، ان کی بیٹی حضرت جویریہ بھی قیدیوں کی شکل میں یہاں آئی مدینے میں، اور جس طریقے سے اور سب سامان تقسیم کیا گیا، اسی طرح قیدیوں کو بھی تقسیم کیا گیا لوگوں کے درمیان میں۔ چنانچہ حضرت جویریہ بھی تقسیم کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دے دی گئی۔ لیکن یہ حضرت جویریہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی،
تو ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ ایک باندی کی حیثیت سے یا غلام کی حیثیت سے وہاں رہیں، تو انہوں نے ان صحابی سے مکاتبت کی درخواست کی۔ مکاتبت اصل میں اس طریقے کو کہتے ہیں جس طریقے سے کوئی شخص غلام اگر آزاد ہونا چاہے تو کچھ رقم طے ہو جاتی ہے مالک کے اور غلام کے درمیان میں، اور کچھ گواہ متعین ہو جاتے ہیں اس رقم کے بدلے میں شخص کو آزاد کر دیا جاتا ہے، مکاتبت کرنے والے کو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جویریہ نے ان صحابی سے مکاتبت کا جب تقاضا کیا تو وہ تیار ہو گئے، لیکن مکاتبت کی رقم ادا کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ خود حضرت جویریہ نے وہاں کے مسلمانوں سے درخواست کی اور چندہ حاصل کیا اپنی آزادی کے لیے، اور اسی کوشش میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست کی تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا میں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے بتائیے یا رسول اللہ، انہوں نے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور میں تمہیں آزاد کرا لوں اور پھر تم سے نکاح کر لوں؟ ایک روایت تو یہ ہے، اس کے لیے حضرت جویریہ تیار ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ خود حضرت جویریہ کا باپ اس جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد کچھ دن کے بعد خود مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ میری بیٹی ایک سردار کی بیٹی ہے اور یہ غلاموں کی طرح سے رہے، یہ مجھے قطعی منظور نہیں ہے، جو فدیہ بھی اس کا آپ لوگ طے کریں میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور آزاد کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو اس سے بات کر لو، اگر اس کی رضامندی ہو جانے میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ان کے باپ نے یہ سوال رکھا کہ کیا تم جانا چاہو گی میرے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا زیادہ پسند کروں گی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشکش کہی اور آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زوجیت میں ان کو لے لیا۔ اب اس سے حضرت جویریہ کا اکرام ظاہر ہوتا ہے کہ خود حضرت جویریہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے پسند کیا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دی بمقابلے اپنے باپ کے ساتھ واپس جانے میں۔ تو اس سے حضرت جویریہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسری عظمت ان کو اس انداز سے ملی، اس طرح سے اکرام آپ کو ملا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں تو صحابہ کرام کو یہ بات قبول نہیں ہوئی کہ آپ کے خاندان کے لوگ جن سے آپ کی رشتہ داری ہو گئی وہ اب ہمارے غلام بنے،
چنانچہ سب نے مشورہ کر کے جتنے بھی قیدی اس قبیلے کے آئے تھے ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بھی ایک حضرت جویریہ کی عظمت میں، ان کے اکرام میں ایک بہترین مثال ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت جویریہ کا قیدی بننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا بڑا بابرکت ثابت ہوا، اور ظاہر ہے یہ اتنے بہت سے لوگ جو آزاد ہو گئے تو ان کے لیے تالیف قلب کا ذریعہ بھی بنا، اور بعدہ اس قبیلے میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ جنگی موریثی یا قبیلے کے نام پر غزوہ یہ غزوہ جو کہلاتا ہے، دوسرا نام ابو مستلق قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے نام پر غزوہ مستلق بھی کہلاتا ہے۔ تو اس میں تیزی سے اس قبیلے میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور اللہ کے فضل سے آگے چل کر کے ان کی دشمنی جو تھی وہ دوستی میں اور رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ یہ جنگ کیونکہ اس میں بہت زیادہ زبردست قسم کا قتال نہیں ہوا تھا، آپ کے پہنچنے کی خبر سن کر ہی ان لوگوں میں انتشار ہو گیا تھا، اور جس نے سپاہی جمع کیے تھے سردار نے وہ سب منتشر ہو گئے تھے۔ صرف وہ لوگ جو بستی میں رہ گئے تھے انہوں نے تیر اندازی تھوڑی بہت کی تھی، تو مسلمانوں کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوا، بلکہ خود انہی کے 10 لوگ قتل ہوئے، اور آسانی سے یہ جنگ بہت آسانی سے جیتی چلی گئی۔ تو اس لحاظ سے تو کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہے یہ، لیکن اس جنگ میں اور اس سفر کے دوران میں 2 بڑے واقعات ہوئے، اور یہ دونوں اہم واقعات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا کسی اور موقع پر اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور واقعات میں یہ ہوا کہ پانی کے اوپر کچھ بحث مباحثہ ہو گیا مسلمانوں کے درمیان میں، اور کیونکہ اس جنگ میں پہلی مرتبہ منافقین شامل ہوئے تھے اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اس میں تھا، تو اس نے اس تکرار کو، جس تکرار جو پانی کی وجہ سے ہوئی تھی، اس تکرار کو بڑھاوا دیا، اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مہاجرین کے نام سے آواز لگائی، یا معاشر المہاجرین، یا معاشر الانصار۔ جب یہ انصار کو پکارا گیا تو اس کے جواب میں مہاجرین میں بھی جوش آ گیا، انہوں نے بھی آواز لگا دی، نعرہ لگا دیا، یا معاشر المہاجرین۔ ظاہر یہ جو پہچان تھی لوگوں کے درمیان میں مہاجر اور انصار کی، یہ اصلاً تو اپنے اپنے مقام اور مرتبے، اپنے اپنے کام کے لحاظ سے تھی، جو انہوں نے اپنے اسلام کی راہ میں جو خدمت انجام دی۔ ایک قبیلہ، ایک گروہ ایسا تھا جو مہاجر بنا، جو اپنے علاقے کو چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا گروہ ایسا وجود میں آیا
جو انصار کے نام سے جانا گیا، جنہوں نے مدد کی اللہ کی راہ میں، تو دونوں گروہ جو تھے وہ اللہ کی راہ میں ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر اس بدبخت نے، منافق نے، عبداللہ ابن ابی نے اور اس کے جو اور ساتھی تھے، انہوں نے مل کر کے اس کو ایک نفرت کا ماحول انہی دو الفاظ کو استعمال کر کے پیدا کرنا چاہا۔ لیکن بہرحال جیسی بات چلی، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اور آپ نے اس کی روک تھام کی، اور اس میں ایک خاص کردار بھی سامنے آیا اس واقعے کے تعلق سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ اس طرح کے نعرے لگوائے گئے، اور یہ معلوم ہی ہو گیا کہ عبداللہ ابن ابی کی شہ پر یہ سب کام ہوا۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ یہ چرچا کریں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا پھرتا ہے؟ حضرت عمر تو خاموش ہو گئی اس بات کو سن کر، لیکن مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی ایک دم اور تیزی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کو قتل کرنا چاہتے ہیں یا قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ غلط خبر تھی، آپ نے تو منع کیا تھا اس کے لیے۔ بہرحال خبر جب پھیلی تو ان کا بیٹا، اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں قتل کروں، کیونکہ وہ چونکہ میرا باپ ہے اور اس سے میں محبت بھی کرتا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسانات بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ذریعے سے آپ سے قتل کروائیں تو کسی موقع پر میں اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے شیطان بہکا دے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے قتل کروں۔ آپ نے اس سے روکا اور منع کیا، اور اسی وقت یہ بھی فرمایا کہ میں اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں مزید اس پر کچھ احسانات کروں گا۔ اور یہ احسان اس وقت سامنے آیا جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ان کے کفن کے لیے مانگا، تو وہ کرتا آپ نے عنایت کر دیا، اور جنازے کی نماز بھی آپ نے پڑھائی۔ تو بال یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس انداز سے اس کا بدل کیا، اور وہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا ان کے بیٹے سے، اس کے بیٹے سے حضرت عبداللہ سے، اس کو اس انداز سے اس کو پورا کیا انہوں نے۔ دوسرا واقعہ اور ایک ہوا اسی سفر کے درمیان میں، وہ حضرت عائشہ کے تعلق سے واقعہ ہوا۔ ان پر تہمت لگائی، اور وہ بھی اسی کم بخت کا عمل تھا، فعل تھا۔ ایک معمولی سے واقعے پر سفر کے درمیان میں جو اکثر ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی آگے بڑھ گیا، حضرت عائشہ بھی پیچھے رہ گئیں اور ان کو دوسرے صحابی اونٹ پر بٹھا کر کے واپس تشریف لے گئے اور پہنچایا ان کو وہاں۔ اس پر عبداللہ ابن ابی نے اسی طرح کی بات کہی اور بے حیائی کا الزام ان کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں بڑی بے چینی اور بہت ہی زبردست ملال کی کیفیت تقریباً 1 ماہ تک رہی۔ لیکن پھر سورہ نور میں ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن سے وضاحت ہو گئی کہ آپ پاک باز ہیں، اور بلکہ مسلمانوں کو اس بات پر
ڈانٹا گیا کہ جب اس قسم کی بیہودہ بات تم لوگوں نے سنی تھی تو کیوں نہ اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ حاشا للہ، سبحان اللہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، ان کی پاکیزگی کے سلسلے میں خود قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ ایک شخص سے ایک بہترین کردار جو حضرت عائشہ کا تھا وہ ابھر